إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه محترم بزرگ اور دوستو، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہو رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، ہم جس مہینے میں گزر رہے ہیں یہ ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، افضل مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بابرکت مہینے میں ڈھیر ساری رحمتیں رکھی ہیں۔ یہ مہینہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہم کو عنایت کیا ہے کیونکہ جو خوش نصیب ہوتا ہے اسی کو یہ مہینہ ملتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ابھی اس سے پہلے 2 سال جو رمضان کا مہینہ گزرا
تو بہت سے لوگ کتنی رحمتوں سے برکتوں سے محروم رہے اور دنیا کا ماحول ایسا بن چکا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پھر کبھی ہم اکٹھا ہو پائیں گے یا نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصیبتوں سے ہم کو نجات دیا اور ایک بار پھر ہم کو رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا ہے۔ اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے گویا کہ سال بھر میں اس مہینے کے اندر گویا کہ ایک طرح سے جو آفر دیا ہے نیکیاں کمانے کا، ہمیں سبقت کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں اگر کسی چیز میں آفر ملتا ہے تو لوگوں کی لائن لگ جاتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں آگے اس چیز کو حاصل کروں۔ زیادہ بڑی بات نہیں، صرف موبائل کے ریچارج میں اگر آفر آ جائے تو آدمی ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر بے شمار آفر رکھا ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین خصوصی طور پر آپ نے سنا ہوگا یا ہر سال سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے جیسے عام دنوں میں گمراہ کیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ مہینہ بڑا ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور ہرگز کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت نیکیاں کما لیا ہے، اب زیادہ نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، قیامت کے دن تو صرف نیکیوں کی ضرورت ہے، وہاں روپیہ پیسہ مال و دولت بلڈنگ یہ سب کچھ کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں، وہاں صرف نیکیوں کی ضرورت ہے۔ نیکیاں جتنا کما سکتے ہیں کما لیجئے اس مہینے کے اندر، اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ہم کو عطا کیا ہے۔ ہمارے اسلاف کو اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ اس مہینے کی قدر کتنی کرتے تھے اور اس کی قدر و منزلت کو کیسے پہچانتے تھے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ وہ 6 مہینہ پہلے سے ہی رمضان المبارک کے آنے کے لیے یا اس کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا اس میں عبادتیں کر لیتے تو رمضان المبارک کا مہینہ گزرنے کے بعد 6 مہینہ تک اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم نے رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی ہیں اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا کہ اس رمضان کے لیے سال بھر فکر مند رہتے تھے، پورے سال 6 مہینہ پہلے پانے کے لیے اور 6 مہینہ بعد اس مبارک مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، گویا کہ سال بھر اس مہینے کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ اس کا بالکل الٹا ہے۔ ہمیں تو اتنا بھی معلوم نہیں کہ رمضان کب سے شروع ہوگا، صرف علماء سے پوچھتے ہیں مول صاحب کب سے روزہ شروع ہوگا، کتنے تاریخ سے روزہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں بالکل چوکنا رہنا چاہیے، اس بابرکت مہینے میں خوب اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و منزلت کو پہچاننے کے لیے اور جاننے کے لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی
عنہ کا جو واقعہ ہے، ان کی جو روایت ہے اس سے واضح ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی ایک ساتھ حاضر ہوئے، 2 آدمی ایک ساتھ پہنچے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، دونوں ایک ہی وقت مسلمان ہوئے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا اس کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا۔ یہاں زیادہ اور کم کا مفہوم آپ یہ نہ سمجھیں کہ فرائض وغیرہ ترک کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ نوافل میں کوئی ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، زیادہ عبادت کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک زیادہ عبادت گزار تھا اور دوسرا اس کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا۔ جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں لوٹا، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا، جان بھی اللہ کے راستے میں چلی گئی، یعنی شہادت کا درجہ پایا، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، جو زیادہ عبادت گزار تھا وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اور دوسرا جو اس کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا وہ 1 سال کے بعد فطری موت مرا، یعنی ایسے ہی اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہوا، کسی بیماری کی وجہ سے ایسے ہی فطری موت مرا، اپنے گھر میں مرا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ یہ بعد والا آدمی جو فطری موت مرا تھا، جو شہادت پانے والے آدمی کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا، وہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ صبح ہوئی، میں نے صحابہ کرام کے درمیان اس کا چرچا کیا کہ آج رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ وہ بعد والا آدمی جو کم عبادت گزار تھا، جو فطری موت مرا تھا، وہ شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے وہ تو سیدھے جنت میں داخل ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہوا کہ یہ بعد میں فطری موت مرا اور یہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کو بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ فادرک رمضان فصامہ ثم صلی کذا و کذا سجدا فی السنہ فلم بینہما ابعد مما بین السماء والارض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بعد والا آدمی جو بعد میں مرا، جو فطری موت مرا، کیا اس شہید ہونے والے آدمی کے 1 سال بعد نہیں مرا؟ یعنی 1 سال بعد وہ مرا اور اس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا۔ فادرک رمضان فصامہ، اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس نے رمضان کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان دونوں کے درمیان درجوں میں اور مرتبہ میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کی کتنی یعنی فضیلت ہے اور کتنا افضل مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ شہید ہونے والے سے بھی اس کا مقام اور مرتبہ اونچا ہو گیا۔ اس نے مزید 1 سال صرف رمضان المبارک کا مہینہ پایا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے ہم جو ہر سال رمضان المبارک کا مہینہ پاتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین بار بار ہمیں موقع دے رہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم رمضان کے روزے رکھیں اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی خوب عبادتیں کریں، نوافل کثرت سے پڑھیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں، استغفار کریں، اور اسی طرح سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے دیگر مہینوں سے کیوں افضل ہے، اللہ رب العالمین نے کیوں اس کو افضل مہینہ قرار دیا ہے اور برتری والا، فضیلت والا، بابرکت مہینہ کیوں قرار دیا ہے؟ اس کے بہت سارے خصوصیات ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے
کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا۔ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے بہت گہرا تعلق ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ تو اس بابرکت رات سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین بلکہ زیادہ تر اور جمہور کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ حالانکہ اس کا لوگوں نے غلط مفہوم لے کر کے اس کو 15ویں شعبان سے اس کو جوڑ دیا ہے کہ 15ویں شعبان کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کہ لیلۃ مبارکہ بابرکت رات سے مراد 15ویں شعبان ہے۔ یہ غلط ہے میرے بھائی اور دوستو۔ ہمیں اس آیت کریمہ کے اندر دیکھنا ہے کہ یہاں کس چیز کا بیان ہو رہا ہے۔ اس میں قرآن مجید کے نزول کا بیان ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن مجید کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن کے نزول کی بات ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے دوسری آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے۔ تو دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی قرآن کے نازل ہونے کی بات ہے لیلۃ مبارکہ بابرکت رات میں۔ تو وہ بابرکت رات کس مہینے میں ہے؟ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا رمضان کے مہینے میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے مزید وضاحت کر دیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے قرآن مجید کو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بابرکت رات میں واضح نہیں ہے، لیکن چونکہ قرآن کے نزول کی بات تینوں آیتوں میں کہی گئی ہے، اس لیے بابرکت رات سے مراد کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید کے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کو کیسے نازل کیا؟ رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے کے لیلۃ القدر میں؟ تو اس سے مراد ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورے قرآن کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اتارا، اور اس کو بیت العزہ میں رکھا، اور پھر پورے 23 سال کی مدت میں اللہ رب العالمین نے پورے قرآن کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور پورے قرآن مجید کو نازل کیا 23 سال کی مدت میں۔ میرے بھائی اور دوستو، تو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے میں نازل کیا کا مطلب وہی ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا اور اسے بیت العزہ میں رکھا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید بابرکت کتاب ہے، اور اس کتاب جیسی دنیا میں اور کوئی کتاب نہیں، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اللہ رب العالمین کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے جس سماج اور جس قوم میں اس قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، اور جس ماحول میں اس وقت عرب کے لوگ اپنے آپ کو فصحا اور بلغاء کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ فصیح اور زبان دان کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ عربی جاننے والا اور یعنی فصیح و بلیغ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اپنے آپ پر وہ فخر کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو انہی کی زبان پر نازل کیا۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ اللہ رب العالمین انبیاء کرام کے ذریعے سے ظاہر کرتا ہے، اور معجزہ اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ اگر سامنے والا کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس معجزہ کے ذریعے سے وہ عاجز ہو جائے اور وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا تو
عرب کے لوگوں نے مشرکین نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑھ کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو چیلنج کیا کہ تمہاری زبان عربی ہے، تم اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے ہو، تو تم قرآن مجید جیسی کوئی آیت یا کوئی صورت پیش کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت پیش کر کے دکھاؤ، اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، سب مل جل کر کے قرآن مجید جیسی کوئی ایک صورت پیش کر دو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ، لیکن وہ نہیں کر سکے، بلکہ وہ نہیں کر سکے جو اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ کہتے تھے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اس چیلنج کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس کلام مجید کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے معمولی اہتمام نہیں کیا ہے، بلکہ بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ سب سے افضل کلام کو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے سب سے افضل مہینے کا انتخاب کیا، اور اس افضل مہینے کے اندر جو سب سے بہترین رات ہے، جو سب سے افضل رات ہے لیلۃ القدر، اللہ رب العالمین نے اس کا اہتمام کیا۔ لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ اس پوری کائنات کے اندر تمام انسانوں میں جو سب سے افضل ہیں، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا انتخاب کیا، یعنی ان پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ پوری دنیا کے اندر جو سب سے بہترین مقام ہے، جو سب سے بہترین سرزمین ہے، مکہ اور مدینہ، اللہ رب العالمین نے اس کا انتخاب کیا اس قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے۔ ہمیں کیا معلوم میرے بھائیو اور دوستو، ہم اور آپ کلام مجید کو نہیں جانتے، قرآن مجید کا مقام کیا ہے، قرآن مجید کیا چیز ہے، کلام پاک کیا چیز ہے، ہم اس کو نہیں جانتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آج ہم صرف طاقوں میں سجانے کے لیے یعنی قرآن مجید کو طاقوں میں سجا کر کے رکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے بہت سے لوگ اس کو یعنی تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، دم کرنے کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ اتنا بابرکت کلام ہے کہ اگر اس کی آپ تلاوت کریں گے تو بے شمار اجر پائیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید کی تلاوت میں کتنا ثواب ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ کا یعنی قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ ولا اقول الف لام میم حرف، اور سنو میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اندازہ لگائیے، اگر کوئی سورہ فاتحہ مکمل پڑھتا ہے کتنا ثواب ملے گا، اگر کوئی ایک صفحہ کی تلاوت کرتا ہے کتنا ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے اگر کوئی ایک پارہ کی تلاوت کرتا ہے کتنا ثواب ملے گا۔ حساب نہیں کر سکتے، کیلکولیٹر کے ذریعے سے بھی حساب نہیں کر پائیں گے، اتنا ثواب اللہ رب العالمین دے گا، اور ہم اس سے کیا ہے محروم ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے پایا ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو اس کے باوجود ہم غافل ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، بے شمار اجر کے مستحق بنیں گے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے
کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن مجید کو پڑھے اور دوسروں کو سکھائے، خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ان اللہ یرفع بہذا الاقوام بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے، یعنی بلند مقام ان کو عطا کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا، اور یہ صحیح بات ہے کہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، جن کے اندر قرآن مجید کا علم ہے، ان کو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں تو اللہ رب العالمین ان کو مقام اور مرتبہ دے گا ہی۔ حافظ قرآن کے لیے حدیث آئی ہے کہ اللہ رب العالمین حکم دے گا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ چڑھتا جا، یعنی اور ٹھہر کر کے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، حافظ قرآن کا آخری مقام وہاں ہوگا جہاں قرآن مجید کی آخری آیت ہوگی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ مقام اور مرتبہ، اور بہت سے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا وسیم رضوی کو، جس نے قرآن مجید سے 26 آیتوں کو ہٹانے کی بات کیا تھا، آج اللہ رب العالمین نے اسے ذلیل و خوار کر دیا، اس کو ذلیل کر دیا، برباد ہو گیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطا کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العالمین سے خصوصی طور پر اپنے لیے جہنم سے آزادی کے لیے جو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بے شمار لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّ لِلَّهِ عُتَقَا فی کل یوم ولیلۃ، یعنی فی رمضان، یعنی اللہ رب العالمین ہر رات اور دن، رمضان کے مہینے میں ہر رات اور دن اپنے بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور جہنم سے جو آزاد ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہم اللہ رب العالمین کے لیے اتنی عبادتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری چاہت، ہماری خواہش کیا ہے؟ بس یہی کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے نجات دے، جہنم سے بچا لے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جہنم سے آزادی کے لیے یہ مہینہ ہم کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے جہنم سے آزادی کی بھی دعا کیجئے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے، ہر رات اور دن اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا، اس حدیث کے اندر ہر رات اور دن کا لفظ ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابھی تک ہم لوگ سنتے آ رہے تھے، پہلے ہم لوگ بھی سنتے تھے کیا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اللہ رب العالمین صرف 10 دن رحمت نازل نہیں کرے گا، اور صرف 10 دن اپنے گنہگاروں کی مغفرت نہیں کرے گا، اور صرف 10 دن جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرے گا، بلکہ پورے مہینے کو اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ عطا کیا ہے کہ پورے مہینے میں جب بھی اللہ رب العالمین سے آپ دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کیجئے، استغفار کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، جہنم سے آزادی کی دعا کیجئے، اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، نوافل کثرت سے پڑھیے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، جیسے چاہیں آپ نیکی کما سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کیجئے، اس میں بھی بے شمار نیکیاں ملیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آتا تو اور زیادہ سخاوت کرتے تھے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ تیز ہوا سے بھی زیادہ۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے آپ جتنا چاہیں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے اور اس میں خوب تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو مغفرت فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ اس مہینے میں کثرت سے تیری عبادت کرنے کی توفیق دے۔
زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ تو انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں جو روزی کے لیے پریشان ہیں اے اللہ تو ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں میں جو بھی کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی میں مبتلا ہوں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں قائم رکھنا، اسلام کے قوانین پر چلانا، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔